السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا یہ ہمارا 11واں لیکچر ہے. میں اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ ہم نے اپنے 10ویں لیکچر میں کیا پڑھا. جو بیسک ٹاپک انڈر ڈسکشن تھا وہ یہ تھا کہ ایشوز کیا ہیں فار دی ڈیولپمنٹ آف این ایس ایم ای پالیسی. ہم انہی کو ڈسکس کر رہے تھے. تو میں تھوڑا سا ذرا اس کو مختصراً عرض کر دوں کہ ہم نے جو اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھا وہ ویریس ایشوز تھے، جس میں لینگویج بیریئر تھا، جس میں ایٹیٹیوڈ پرابلمس تھے بٹوین دی پیپل سٹنگ ان دی پارک کاریڈورز اینڈ دی اسمال انٹرپرینورز. اس میں ہماری جو لینگویج کا پرابلم تھا جی کہ ہماری ڈاکومنٹیشن اور ہمارے رولز اور ہمارے سارے جو انسینٹیوز ہیں پالیسی کے ایون ریگولیشنز ہیں سارے وہ دے آر ان انگلش. تو دیر شوڈ بی سم وے ٹو ٹرانسلیٹ دیم انٹو اردو وچ از آور نیشنل لینگویج سو ایوری باڈی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. تو جو لاسٹ ہم نے جہاں پہ اس کو چھوڑا تھا لیکچر کو وہ یہ تھا کہ جی ریلیٹڈ ایشوز تھے جو ٹیکسیشن سے. ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہیں سٹارٹ ہوگا کہ جناب جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں یہ تقریباً ہم سارے ڈسکس کر چکے تھے. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ٹیکسیشن کے جو سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک کوئی ایسا اسپیشل نہ کوئی پالیسی بنی ہے اور نہ کوئی ایسا اسپیشل انسینٹو دیا گیا ہے مائکرو انڈسٹریز کو. میں ایس ایم ایز کی بات نہیں کر رہا، میں میڈیم اور اسمال کی نہیں کر رہا. ایون مائکرو انڈسٹری جو کہ بہت ہی چھوٹی سطح پہ آتی ہے، جس میں میں نے گزارش کی تھی کہ اونر ہی مینیجر ہے اور اونر ہی ورکر ہے، ان کو بھی کوئی ایسا انسینٹو نہیں دیا گیا کسی پالیسی کے اندر جو کہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو، ہیلپفل ثابت ہو آگے جانے کے لیے. تو لیٹس سی جی کہ ہمارے پاس اس کے بعد کے جو ایشوز ہیں ان پالیسی میکنگ فار ایس ایم ایز تو وہ کیا ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہی جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ جی دیر از لیک آف ایون انسینٹو فار اسمال جو مائکرو سائز جو ہیں ہمارے ادارے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. تو اوور آل اس کو جب ہم سمرائز کرتے ہیں ٹیکسیشن کو تو یہ جو لاسٹ اس کا ہے جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا ہے یہاں پہ آ کے اس کی جو ریزلٹ اورینٹیشن ہے وہ بھی تھوڑی سی ظاہر ہوتی ہے کہ ایون جو بہت ہی چھوٹے لیول کا ہماری صنعت ہے اس کو بھی سروائیو کرنے کے لیے جو نیسیسری آکسیجن چاہیے ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشنز جس میں کہ ٹیکسیشن کی فیسلٹی ایک بڑی فیسلٹی ہے وہ بھی اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا قابل غور پوائنٹ ہے ہماری اتھارٹیز کے لیے، ہمارے پالیسی میکرز کے لیے، اسپیشلی دوز پالیسی میکرز ہو آر انوالوڈ ان دی ٹیکسیشن میٹرز. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی منسٹری آف فائنانس اینڈ اسپیشلی دا سی بی آر and with the help and coordination of other departments related to this affair. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور ان پالیسیز پہ غور ہوگا، ہمارے بھائیوں کو سہولتیں ملیں گی اور انہی چھوٹی انڈسٹریز کی ترقی سے ہمارا ملک جو ہے وہ مزید ترقی کی شارہ پہ گامزن ہوگا. ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ایشو ہے. یہ ہے جی لیبر ایشو. لیبر ایشو ایک بڑا ہی سگنیفیکنٹ ایشو ہے ہر لیول پہ. ہم پاکستان کی بات کریں، ہم ریجن کی بات کریں، ہم گلوبل بات کریں تو جو سب سے بڑا ایشو انڈسٹریل ہے اس وقت وہ لیبر کا ایشو ہے. اور یہ ایشو آج سے نہیں ہے، اٹ از انہیریٹڈ ایشو. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. ایک جو ہے امپلائر کی اور امپلائی کی جو ایک ریلیشن شپ ہے اور اس کے لیے جو بائنڈنگ لاز بنے ہیں ان میں ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، کبھی نیگیٹو سائڈ پہ کبھی پازیٹو سائڈ پہ. میں گلوبل ویو کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے سب سے بڑی جو ہرڈل ہے جو ترقی میں ترقی کی جب بات کر رہا ہوں تو میں صنعتی ترقی کی بات کر رہا ہوں، وہ لیبر ایشوز ہیں. اٹس اے میجر obstruction ٹورڈز دی پروگرس آف ایس ایم ایز آلسو. اس میں کچھ معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ 70s کے میں جب یہ ہماری نیشنلائزیشن پالیسی آئی اور لیبر کو ایک فری ہینڈ دیا گیا تو اس میں تھوڑا سا جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے اور ان کی جو ورکنگ آؤٹ پٹ ہے وہ کم ہو گئی. اور اس میں جو ایک کہنا چاہیے کہ جو
ایڈمنسٹریشن کا تھوڑا سا فقدان ہو گیا. ایڈمنسٹریٹو پاس کا جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چونکہ وہ پبلک سیکٹر کے تھے, تو ایک یونینزم اینڈ آل دیٹ جو تھا. آف کورس میں کبھی یہ بات نہیں کروں گا کہ ہم لیبر کے حقوق کے اوپر کوئی حرف آنے دیں, دیٹ از دیئر. تو لیبر از اے ویری ویری میجر سبجیکٹ. جب ہم میجر سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ صرف اگر ہم لاز کو ڈسکس کریں جی کہ کتنے لیبر لاز ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ 56 لیبر لاز ہیں پریویلنگ اس وقت. آف کورس دیر آر سم لاز ان 56 لاز وچ آر اسپیسیفک ٹو اسپیسیفک انڈسٹریز, جو ہر انڈسٹری پہ لاگو نہیں ہوتے. پھر بھی 56 از اے ویری کنسیڈریبل فگر. آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی انڈسٹری کو اگر 56 قانونوں سے گزرنا پڑے صرف ایک ایشو کے لیے, امانگ از ہنڈریڈز آف ایشوز, صرف ایک ایشو کے لیے اگر وہ 56 لاز کو اس کو کانفرنٹ کرنا ہے, تو اٹس اے ویری ویری ہیکٹک جاب فار ہم. تو نہ صرف یہ کہ یہ لیبر لاز ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پھر الائڈ انسپیکشنز ہیں. یعنی ایک تو لیبر لاز اپنی جگہ پہ ہیں, اور دوسری جگہ پھر انسپیکشنز ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہیں ان لیبر لاز سے. تو یہ ایک بڑا جو ہے ایک قابل غور نقطہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے جی کہ اوور آل جو ایٹماسفیئر ہے ہمارا لیبر کا, اس میں لبرائزیشن ضرور آئی ہے, لبرل ہوئے ہیں وہ. اس میں جو ہے یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیسلٹیز ملی ہیں, ان کو جاب سیکورٹیز جو ہے اس کے سلسلے میں کافی کام ہوا ہے, ان کو اور جو ان کے سوشل بینیفٹس ہیں اس کے سلسلے میں بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو قابل غور ہے کہ اوور آل آؤٹ پٹ جو ہے, پروڈکٹیوٹی جو ہے, وہ لیبر کی کم ہوئی ہے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں, گزشتہ کچھ سال سے, اور یہ مسلسل جو ہے اٹس ٹوورڈز دا نیگیٹو سائڈ. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ اٹس نیسیسری ٹو ایکسپلور دس ان دس سیشن اور ان دس لیکچر از ٹوٹلی ریلیونٹ. لیکن ایک بات جو بہت وضاحت سے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلوبل ٹرینڈز لیبر کو ملے لبرائزیشن کے, ان کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ہی ایفیشینٹ لیبر کو بھی ہونا چاہیے, وہ ایفیشینسی جو ہے وہ نہیں آئی. اب ہمارے ہاں دو مشکلات ہیں. ایک تو ہمیں اپنے لیبر لاز کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور ساتھ ساتھ جب ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی ان کنٹریز کی جن میں ہم شامل ہیں, تو ہمیں ILO یعنی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے جو لاز ہیں ان کو بھی خاطر خواہ جو ہے اہمیت دینی پڑتی ہے. یہی WTO میں بھی یہی ایک میجر چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو چائلڈ لیبر کا ایشو ILO نے اٹھایا تھا, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھر کوشش ہوئی, اور الحمدللہ ٹوڈے وی آر آؤٹ آف دیٹ. تو ہمارے صنعت کار کو آپ یہ دیکھیں کہ 56 لوکل لاز, اس کے ساتھ ریلیٹڈ انسپیکشنز, اور پھر انٹرنیشنل لاز, بینگ این ایکسپورٹر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی مانیٹرنگ ایجنسیاں جو ہیں انکلوڈنگ ILO وہ بھی انسپیکٹ کرتی ہیں مختلف جو فیسلٹیز ہیں, مختلف جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے, ورکنگ ایٹماسفیئر جو ہے اس کو وہ مانیٹر کرتی رہتی ہیں گاہے بگاہے, تاکہ ان کی جو پروڈکٹس ہے جن کو وہ خرید رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اس کا بیڈ افیکٹ نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ اس میں کیا ہے. وہی جی میں بات کروں گا کہ یہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایریا ہے, جو میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہمارے پالیسی میکنگ میں اور ہماری جو انڈسٹریلائزیشن میں اور ہماری پروڈکٹیوٹی میں ہماری جو انڈسٹریز ہیں اس کو ایک بڑا جو ہے ایک ہرڈل سمجھتی ہیں. تو اس کو ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے بڑی ہمیں تیزی کے ساتھ. پھر وہی جو میں نے گزارش پہلے کی کہ 56 لیبر لاز ہیں جو کہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, انسپیکشنز ہیں انڈر دیز لاز جو کہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بھی فالو کرنا بڑا ضروری ہے کہ جہاں پہ ایک لا آتا ہے تو اس لا کو چیک کرنے کے لیے پھر ایک اس کی ریلیونٹ انسپیکشن ہے جو کہ جو اتھارٹیز ہیں, کنسرنڈ اتھارٹیز, وہ آ کے کرتی ہیں, اور پھر اس میں اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں کہ کس طرح سے ورکیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور پھر اگین ٹائم لاس ہے اس میں کیپٹل کاسٹ انوالو ہوتی ہے. تو اٹس اگین اے ویشیس سرکل. پھر
وہی بات پہ جی، جب آپ ایکسپورٹرز کی بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو اپارٹ فرام دا لوکل لاز وی ہیو ٹو آلسو ابائڈ بائی دا لاز امپوزڈ بائی آر انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ سم ٹائم جو ہماری بائرز ہیں انٹرنیشنل. میں جو ہے مثال کے طور پہ کئی ایسی آرگنائزیشنز کی بات کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنے انسپیکٹنگ ہاؤسز یہاں پہ قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ دے کین ہیو کلوز آئی آن دی ویو آف لیبر, دا چائلڈ لیبر پرابلم اینڈ دا فیسیلیٹیشن گیون ٹو دا لیبر, تاکہ ان کی جب ان کو فیسلٹیز زیادہ ملیں گی تو ان کی پروڈکٹیوٹی اور ورکیبلٹی جو ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہ کریں. تو یہ بھی ایک ایڈڈ فیکٹر ہے ہمارے ایس ایم ای سیکٹر میں ہماری انڈسٹریز کے لیے. ہماری گورنمنٹ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ جی ایک نئی لیبر پالیسی کو کیوں نہ بنایا جائے, ایک ایسی لیبر پالیسی ڈیولپ کی جائے جو نہ صرف امپلائر فرینڈلی ہو بلکہ لیبر فرینڈلی بھی ہو اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورکیبلٹی ڈسٹرب نہ ہو, وداؤٹ کمپرومائزنگ ایٹ دی بینیفٹس آف لیبر, without compromising the workability and productivity and the net output of a working person, and without compromising at the not putting step on his oxygen pipe. گورنمنٹ کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ لیبرز کو فیسلٹی نہ ملے. یہ ساری چیزوں کو ہارمونائز کرنا ہے, کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک ایسی پالیسی بنائیں, نئی لیبر پالیسی, جس میں ان سارے جو ہے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم کنسیڈر کریں, مختلف جو ایجنسیاں ہیں ان کو انوالو کریں, مختلف محکموں کو انوالو کریں, امپلائر کو انوالو کریں, امپلائی کو انوالو کریں اور بائر کو انوالو کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہارمونائز جو پالیسی ہے وہ اس میں ڈیولپ ہو جائے گی. اس میں یہ بھی بڑا اہم نقطہ تھا جی کہ جو 56 لاز ہیں ان کو 6 بیسک لاز کے اندر کنڈینس کر دیا جائے. اب اس میں اس کا یہ تو ذرا مشکل سا کام ہے کہ آپ 56 لا کو اگر 6 لاز کے اندر اف یو کمپیئر اٹ کہ جی اگر آپ 56 لا کو کنڈینس کریں گے تو یہ اس کی صورت یہ حال نہ بنے کہ ایک لا کے اندر پھر جو ہے وہ 9 لاز آ جائیں یا 8 لاز آ جائیں. تو اس طرح نہیں, انہوں نے کہا جی نہیں, 6 بیسک لاز بنا دیتے ہیں اور جو کہ فنڈامنٹل لاز ہوں گے. دے ول بی سیکیورنگ جو لیبر سائڈ آن ون اینڈ اینڈ آن ادر اینڈ they will be securing the interests of employer as well, and the productivity of course should not be disturbed at any cost, and at the same time welfare of the labor is the overwhelming factor in this policy. تو انہوں نے کہا جی کہ 6 قانونوں میں اس کو, قوانین میں اس کو ہم کنڈینس کر کے اس کو مزید جو ہے وہ سادہ ترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جی جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے اس کا بڑا فقدان ہے شروع سے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونینزم ہے تو ایک سارٹ آف ہیٹریڈ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی. دونوں ایک دوسرے کو رائیول سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, وچ از اے ویری نیگیٹو تھنکنگ, اسپیشلی ان اے پراسپرنگ انڈسٹری. اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ترقی کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنی جو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے تو اس میں یہ بہت بڑی ہرڈل ہے کہ سم ٹائم کانفلکٹس ارائز بٹوین دیز 2 سیکٹرز, اور ان میں پھر جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں دے ایونچولی انفارچونیٹلی ریزلٹڈ انٹو اسٹرائکس اینڈ پروڈکشن اس سے بڑی متاثر ہوتی ہے. تو ہمیں اس سے اوائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ایک فورم بنا دیا بائی لیٹرلزم کا, کہ اس کو فروغ دینے کے لیے کہ جناب سارے ایک فورم کے تحت, جس کو انہوں نے ویب کاپ کا نام دیا, کہ اس میں جو ورکرز امپلائیز ان کی ایک کونسل بنا دی جائے اور وہ آپس میں مل کے اپنے مسائل کو ایک اچھے طریقے سے ایک کاؤنٹر پہ لے کے آئیں, ایک فورم پہ لے کے آئیں اور ان کو پھر اس طریقے سے حل کیا جائے اور اس نئی پالیسی کا حصہ بنا دیا جائے. تو الحمدللہ اس سیکٹر پہ, اس فورم پہ, ویب کاپ پہ بات ہو رہی ہے, آپس میں ایکسچینج جو ہیں آف ویو جو ہے جاری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بڑے خاطر خواہ جو ہے نتائج وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اینڈ وی شوڈ بی ویری آپٹمسٹک اباؤٹ دیٹ
اور انشاءاللہ تعالی یہ مسائل جو ہیں یہ بھی سالو ہو جائیں گے. اب اس کے ساتھ جو دوسرا ہمارا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں کے لیبر لاز ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ انسپیکشن بھی ہے کہ ہر ایک ریلیٹڈ لیبر کے لا کے ساتھ، مثلا میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک قانون یہ ہے جی کہ جو مزدور ہے اس سے جو کام لیا جائے وہ 8 گھنٹے سے نہ زیادہ لیا جائے اور اس کو اس کے درمیان میں لنچ بریک دی جائے، اس کو پریئرز کے لیے بریک دی جائے. تو پھر جو اتھارٹیز ہیں وہ انسپیکشن کرنے کے لیے آتی ہیں کہ کیا واقعی 8 گھنٹے یہاں لیبر لی جاتی ہے. اگر 8 گھنٹے سے زیادہ لیبر لی جاتی ہے تو کیا ان کو اوور ٹائم پے کیا جاتا ہے؟ کیا انہیں 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک یا 1:30 بجے تک جو چھٹی ہے وہ لنچ کے لیے دی جاتی ہے؟ کیا پریئرز کے لیے انہیں ٹائم دیا جاتا ہے؟ اب یہاں پہ کچھ کانفلکٹس ہیں. امپلائرز کچھ کہتے ہیں جی کہ ہماری اس فریڈم کو جو اپنی لیبر کو دیتے ہیں کہ جناب دے کین گو فار پریئر، آف کورس بینگ مسلم اٹ از دی فرسٹ تھنگ ٹو ڈو اینڈ دے کین ہیو لاٹ آف ٹائم فار دیئر لنچ اینڈ ادر تھنگس. تو اس کو وہ مس یوز کرتے ہیں. اپنے ٹائم کو جب وہ مطلب مس یوز کریں گے تو اس کا انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں جو ایفیکٹس ہیں وہ پڑیں گے ہماری جو ہے پروڈکٹیوٹی پہ. تو انسپیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کو آبزرو کرنا فزیکلی سائٹ پہ جا کے. تو اٹ ہیز سو مینی ایلیمنٹس وچ آر آئی تھنک unnecessary ٹو ڈسکس ہیئر، بٹ آف کورس دے آر ناٹ پازیٹیو ود دا point of view of attitude of the inspecting authorities towards the industrialist and especially the SMEs. تو اس کو but they are overall جیسے میں نے گزارش کی they are negative and not contributing any positive thing into that segment. تو گورنمنٹ کو یہ اس کا احساس ہے اور الحمدللہ جو اس کے ساتھ لاز کے ساتھ ریلیٹڈ پالیسیز ہیں انسپیکشن کی، اس کے لیے بھی بڑی مستند قسم کے اور اچھے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، اس کو کم کر رہے ہیں. یعنی بیریئرز جو ہیں دونوں سیکٹرز میں، امپلائر اور امپلائی میں، ان دونوں کو بیریئرز کو، ان کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو کم کر کے اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہم ڈسکس، میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پالیسی میکنگ ایشوز ایس ایم ایز کے لیے، اور اس میں لیبر کا جو سیگمنٹ ہے وچ از وے میجر سیگمنٹ. اس لیے اس پہ ڈسکشن جو ہے یہ خاصی ہماری جو ہے یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی. پھر ہے جی کہ جو ایس ایم ایز ہیں ان کا ایک مین ایشو یہ بھی ہے کہ جو انٹریکشن ہے ان کا اتھارٹیز کے ساتھ وہ بڑا ضروری ہے، کوآرڈینیشن بڑی ضروری ہے. میں اتھارٹیز سے مراد اس طرح سے لوں گا کہ جب آپ ایک ایس ایم ای ہے، اس نے اپنی جو جب پروڈکٹیوٹی اور اس نے جب لیبر کی سارا دیکھنا ہے سلسلہ، تو اس کو ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو کوآرڈینیشن رکھنی پڑتی ہے. سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشلی میڈیم سائز انڈسٹری کو، اس میں آپ کا جو ہے اولڈ ایج بینیفٹس کا محکمہ ہے، اس میں آپ کے لیے لیبر کے لیے کچھ اور محکمے ہیں جہاں پہ آپ کو مسلسل ایک کوآرڈینیشن رکھنی پڑتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہماری کوئی نئی پالیسی نہیں آتی، جب تک ہمارے نئے لیبر لاز نہیں آتے، اس وقت تک تو یہ سلسلہ چلے گا. لیکن اس کے بعد بھی ظاہر ہے جو گورننگ اتھارٹیز ہیں دیٹ از گورنمنٹ، اینڈ گورنمنٹ ایکٹس تھرو سرٹن ڈپارٹمنٹس، تو دیر شوڈ بی اے کوآرڈینیشن، ہیلدی کوآرڈینیشن فرام بوتھ سائڈس آف کورس بٹوین دی ڈپارٹمنٹس اینڈ دی انڈسٹریلسٹ اسپیشلی دی ایس ایم ایز، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں اور ہارمونائز کر سکیں جو ہے ان کے ان مسائل کو، اور ایک حل نکال سکیں مشترکہ دونوں مل کے. یہ جی ایک بڑا میجر سبجیکٹ ہے کہ جو ڈلیوری آف اسسٹنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کوآرڈینیشن ہے. اس وقت گلوبل جو ریسورسز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں جب ہم کسی میجرز کرتے ہیں، میئرمنٹ کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کا، کسی اکانومی کا، یا کسی رجیم کا، یا کسی ریجنل رجیم کا، یا کسی ادارے کا، ان ٹرمز آف اٹس پرفارمنس جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وی آلویز گیج اٹ تھرو اٹس پرفارمنس یوٹیلائزنگ اٹس ریسورسز آف لیبر، its natural resources, its human resources, its financial resources,
اینڈ دا نیٹ تھنگ از دیٹ وٹ از دی پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ یہ ہے ویلو ایڈیڈ آف لیبر، جو پر پرسن جو ویلو ایڈیڈ ہے وہ ایڈیشن ہے، اس کو ہم پروڈکٹیوٹی کا نام دیتے ہیں. تو نئی جو گلوبلائزیشن ہے اس میں بے شک چینجز آئی ہیں، لیکن ایک چینج جو بہت میجر آئی ہے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ اس وقت قابل غور ہے، کہ پالیسی میکنگ میں جو پرانی پالیسیز تھیں، جو پرانے ٹیکس تھے، ان کی جگہ جس نے لے لی ہے وہ فیسیلیٹیشن ہے. اور یہ ہے کہ آپ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی پرفارمنس کو اور اپنے جو لوگوں کو ہے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تھرو لرننگ. تو یہ ایک بڑا میجر سبجیکٹ ہے کہ جی وہ لرن کریں کہ کس طرح سے ہماری جو ہے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ فگرز جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی. پاکستان کی جو کمپیٹیونیس ہے گلوبل مارکیٹ میں جب کمپیٹیونیس کی بات کرتا ہوں کمپیٹیونیس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو مقابلے کی شرح ہے، یعنی دوسرے کمپیریزن، تقابلی جسے شرح کہتے ہیں، کمپٹیشن جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کی جو بیسز ہوتے ہیں وہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، کہ جی کسی ملک نے اپنے ریسورسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا ہے، اور اس کا جب نیٹ ریزلٹ ہوگا تو ویلیو ایڈڈ پر پرسن کے حساب سے گنا جائے گا. اس کا ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو ڈکلائن ہوئی ہے انٹرنیشنلی، یہ کس اس کی ریشو کیا ہے، اور ہم کیوں جو ہے اس میں اس سے آؤٹ ہو رہے ہیں اس سرکل سے. جو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جو لوور پروڈکٹیوٹی ہے وہ ویلیو ایڈڈ پر ورکر کے ریشو سے ہم اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈائز گیج ہے اس کو کرنے کے لیے. ہماری جو لیبر کی پروڈکٹیوٹی ہے یہ انڈیا کے لیبر کے مقابلے میں 25% کم ہوئی ہے، اور چائنا کی لیبر کے مقابلے میں 35% کم ہوئی ہے. یہاں پہ جناب بڑا قابل غور ایک نقطہ آتا ہے سامنے، قابل غور بھی اور قابل فکر بھی. We have to give it a very serious thought that we have a neighbor country where we have the same resources, we have the same kind of people working. اس کے مقابلے میں 25% پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہوئی ایک یعنی لیبر کی، جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ویلیو ایڈڈ کے پر پرسن کے حساب سے میئر ہوتی ہے. اس کے جو لانگ ٹرم افیکٹ ہیں یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اگر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اف اٹس کیپ آن ڈکلائننگ تو اس کو ہمیں ایک سٹیج پہ آ کے بڑی تیزی سے روکنا ہے. چائنا کے مقابلے میں 35% کم ہے. پاکستانی لیبر الحمدللہ اپنی سکلز کے حساب سے، اپنی محنت کے حساب سے اور اپنی جو ورکیبلٹی کے حساب سے ورلڈ کی بیسٹ لیبر کلاس گنی جاتی ہے. آپ ایکسپیٹریٹس کو دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے بیرون ملک کام کر رہے ہیں، تو دے ہیو ارنڈ اے ویری گڈ نیم ایز اے اسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ لیبر دیئر. کوئی خدا نخواستہ اس میں ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک چیز کیوں آئی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک لیبر who's expatriate when he's working in England or is working in America or is working in Southeast Asia or is working in Middle East, تو he's a very efficient labor اور اس کی پروڈکٹیوٹی کا لیول جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے زیادہ ہے. اور جب پاکستان میں ہم کر رہے ہیں تو اٹ از ٹوورڈز ایک ڈکلائننگ سائڈ پہ ہے. اس کی جناب وجہ یہی ہے کہ مس یوزل آف ریسورسز، کہ جب آپ نے لبرائزیشن کر دی، آپ نے فیسیلیٹیشن کر دی، آپ نے ان کو کہا جی کہ اوکے آپ کو نوکری کا تحفظ ہے، آپ کے لیے کوئی جو آربیٹریری ایسا جاب لاس کا سلسلہ نہیں ہے، اور آپ کو پورے حقوق ملیں گے. آپ نے ان کو لاس کے مطابق سارے ان کے جو ہیں باتیں مان لی. تو ہوا یہ کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی، بہت معذرت کے ساتھ جب میں یہ گزارش کرتا ہوں تو اس کا مقصد خدا نخواستہ کوئی کسی کی شکایت کرنا یا کوئی کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ وی آر آل پارٹ آف اے کمیونٹی ویئر وی ہیو ٹو، جب تک ہم ایک دوسرے کو کریٹیسائز نہیں کریں گے تو ترقی کا عمل رک جائے گا. وی شوڈ بی ویری بولڈ. ہمیں سچ کو قبول کرنے میں، سچ کو بولنے میں اور ایک دوسرے کو قائل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ بولڈ ہونا چاہیے. یہی راز ہے ترقی کا اور یہی راز ہے آگے بڑھنے کا. تو جناب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ
میجر جو شیئر جو لاس کا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو لیبر تھی وہ نیشنلائزیشن کے وقت سے لے کے اب تک جو ہے اس میں وہ جو ٹائم گزرا، یعنی میں 70 سے 88 تک کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں بہت زیادہ جو تھی ان کی جو ایڈمنسٹریشن کے اندر اور ان کی جو ایک جیسے کہنا چاہیے ایک جا رہی تھی، ایک بڑی سیدھی راہ پہ وہ جا رہے تھے، تو خاصی ٹلٹنگ جو ایٹیٹیوڈ تھا، تو وہ اب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ خدا کا فضل ہے کہ ہمارے امپلائر بھی بڑے اچھی فیسلٹیز دے رہے ہیں، اور ہمارے لیبر بھی ہے، جب ان کو معاوضہ اچھا ملے گا تو وہ بھی ایک اچھے جو ہے مزدور کا یا کاریگر کا کردار ادا کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کو معاوضہ اسی صورت میں اچھا ملے گا جب آپ اپنی انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی اچھے ورکر ثابت ہوں گے۔ تو میری اپنے مزدور بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے ملک کے لیے، اپنی صنعت کے لیے، اپنے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ اور یہ جو ہمیں فگرز ملتی ہیں کہ جناب بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریجنل طور پہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو یہ جو ڈکلینیشن ہوئی ہے، یہ اٹ از اے ویری ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اٹ از اے پلیس ویئر وی ہیو ٹو کنسیڈر دی فیکٹرز۔ تو یہ ایک میں گزارش کرنا چاہتا تھا۔ لیٹس سی واٹس دا نیکسٹ۔ گلوبل جو ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ گلوبل ٹرینڈز کیا ہیں جی؟ کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بے شک ہم ایس ایم ایز کو اگر لیں تو ایس ایم ایز کے اندر جو ٹرینڈز ہیں وہ ایون لوکل جو ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ماڈرنائزیشن، اپ گریڈیشن آف ٹیکنالوجی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اپنی جو لیبر کی جو ہے وہ مزید اس کی ٹریننگ، جس کو ہم ہیومن ریسورس اپ گریڈیشن کہیں گے، یہ ساری چیزیں جب تک ہم اور دنیا میں بدلتے ہوئے اس کے جو تقاضے ہیں، بیکاز وی آر کمنگ ویری کلوز ٹو دا WTO، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جب تک ہم ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، گلوبلائزیشن کو نہیں دیکھیں گے، گلوبل ٹرینڈز کو نہیں دیکھیں گے، تو ہم کسی صورت میں بھی ایک اچھے اس کی بنیاد نہیں رکھ سکیں گے ایس ایم ای سسٹم کی۔ تو اسپیشلی ایس ایم ای سسٹمز کو ایک بہت زیادہ چاہیے مشاورت، کنسلٹینسی اور کوآرڈینیشن فرام دی انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں اور انٹرنیشنل جو ٹرینڈز ہیں، اور ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کو آگاہ کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں، ایکسپورٹرز کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایکسپورٹرز جب اپنی ان پٹس کی بات کرتے ہیں جو ان کو اپنی ورکیبلٹی کے لیے چاہیے اور پروڈکشن کے لیے چاہیے، تو وہ ان پٹس جو ہیں ایس ایم ایز پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایس ایم ایز کے جو ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ان ان پٹس کو پورا کرنے کے لیے، جیسے آپ سپورٹس کی انڈسٹری لے لیں تو یا کوئی آپ کٹلری کی انڈسٹری لے لیں، تو اس میں جب ان پٹس کی بات کرتے ہیں تو بات را مٹیریل کی آ جاتی ہے، بات فنشنگ کیمیکلز کی آ جاتی ہے۔ تو لیبر کی حد تک تو سارا ٹھیک ہے، سیمی اسکلڈ حد تک سارا ٹھیک ہے، لیکن جو ان پٹس ہیں وہ ہمارا ایس ایم ای سیکٹر پورا نہیں کر سکتا، وچ از اے ٹریجڈی۔ اس کی وجہ ریسورسز کی کمی ہے، جس کو ہم آگے چل کے اپنے فائنینشیل آسپیکٹس میں اس پالیسی کے ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، کیوں نہیں ان کا جو لیول ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کیوں نہیں جاتے، اور کیوں نہیں ان کو جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ وہ ورلڈ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے نئی چیزیں کیوں نہیں بناتے، اور کیوں ہم ایک امپورٹ اورینٹڈ اکانومی کے اوپر انحصار جو ہے اپنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیلف سفیشینسی کی طرف کیوں نہیں آتے۔ تو یہ ایک بڑا میجر ایک ہمارا ایشو ہے۔ اسی سلسلہ میں کمپٹیشن میں نے جیسے گزارش کی بڑا ٹف ہو گیا ہے، چاہے وہ ریجنل لیول پہ لے لیں، چاہے وہ آپ گلوبل لیول پہ لے لیں۔ جب ہم نے سروائیو کرنا ہے تو آنے والے دن سخت ہیں انڈسٹری کے لیے، اس لیے کہ آپ ایک ریسٹرکٹڈ ایریا نہیں ہیں، آپ ایک ملک نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک گلوبل ولیج کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ ہر ایک ملک کے لیے، ہر ایک آزاد ملک کے لیے اتنا ہی چانس ہے جتنا چھوٹے ملک کے لیے ہے، جتنا بڑے ملک کے لیے ہے، جتنا ترقی یافتہ ملک کے لیے ہے، جتنا ترقی پذیر ملک کے لیے ہے۔ تو جب یہ انڈیپینڈنس ملے گی، اور یہ ساری انڈیپینڈنس جو اس وقت جس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ کمپٹیشن بڑا ٹف ہو جائے گا۔ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے ایس ایم ایز کو، اور اس کمپٹیشن کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، اور اس تیاری کے لیے آپ کو گلوبل ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے، نہ صرف انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے بلکہ اپنی ملک کی مارکیٹ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو
ایس ایم ای پالیسی میں یہ ایشو جو ہے، حالانکہ ہم اس کو لیبر کے زمرے میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جس کو کہ ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور ہمارے ارباب اختیار نے مد نظر رکھنا ہے۔ پھر ہے جی کہ ایک گلوبل جو انفارمیشن ہے، ٹیکنالوجی ٹرینڈز ہیں، جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ مثلا میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کئی جگہ پہ را مٹیریلز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ جہاں پہ پہلے کوئی میٹل استعمال ہوتی تھی وہاں پہ سنتھیٹکس آ گئے ہیں۔ ہم اپنے ریکٹس کی مثال لیتے ہیں۔ ریکٹس ہمارے جو ہیں کھیلنے کے، یہ پہلے لکڑی کے بنتے تھے، اب اس میں جو ہے وہ گریفائٹ آ چکا ہے۔ اسی طرح اب نئی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جو آئس ہاکیز ہیں، وہ اس کا جو ہے ٹرینڈ پاکستان میں ابھی لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اٹس اے ویری پازیٹیو ٹرینڈ کہ اس کے اندر جو ان کا را مٹیریل ہے اس پہ انہوں نے ریسرچ کی ہمارے سیالکوٹ کے بھائیوں نے، اور وہ دیکھ رہے ہیں جی کہ جو بدلتے ہوئے جو ٹرینڈ ہیں ہمیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہی زندہ رہ سکتے ہیں ہم اس گلوبل اکانومی میں، جہاں پہ ہمارا کمپٹیشن ریجنل لیول پہ، اور جہاں پہ ریجنل لیول پہ جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں ایک بات مد نظر رکھیں کہ ہمیں جو ایڈوانٹیج حاصل ہے بینگ ہیونگ اے ویری افیکٹو اینڈ چیپ لیبر ان کمپیریزن ود دا ویسٹرن کنٹریز، تو وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ نسبتاً بہت کم ہو جاتا ہے جب ہم ریجنز کی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش، مالدیوز، سری لنکا، یو نیم اٹ، ان ملکوں میں بھی جو شرح ہے ویجز کی وہ بہت کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو یہ ماضی میں اپر ہینڈ رہا ہے چیپ لیبر کا، شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ٹف کمپٹیشن بن جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنی ہے اس پالیسی میں، جو کہ ہمیں گلوبلائزیشن میں اور گلوبل جو کمپٹیشن ہے اس میں ہماری جو جگہ ہے سروائیو کرنے کی، وہ بنانے کی ہمارے اندر سکت ہو۔ اب یہ ہے جی کہ افیکٹونیس جو ہے گلوبلائزیشن میں وہ ایس ایم ایز کی کیوں زیادہ ہے؟ ایس ایم ایز اپنے سائز کی وجہ سے، اور ایس ایم ایز اپنی جو ہے ریسورسز کو ٹیپ اپ کرنے میں وہ بڑے فعال ہیں۔ جب ایک بڑی انڈسٹری کو آپ ایک گلوبل کمپٹیشن میں لے کے جاتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں پولی ایسٹر کی۔ اگر ہم پولی ایسٹر میں کہیں گے جی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تو وی ہیو بگ پلیئرز ان دا ورلڈ، ہم یو نیم اٹ، بے شمار ایسے بگ پلیئرز ہیں۔ جب ہم ان کا کمپٹیشن کریں گے تو وہ را مٹیریل کے پرابلم آ جائیں گے، پھر ان کی اپنی سورسنگ ہے جس کے ذریعے وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ جو فرسٹ مٹیریل سورسنگ ہے وہ اپنی خود کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ آ جاتا ہے جی کہ ہمارا جو سب سے جو اہم نقطہ ہے کہ ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں ان کو اپنی جو ان کی جو روزانہ کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے، اور اسپیشلی جو ان کی جو نیڈز ہیں پروڈکٹیوٹی کی، اس کے لیے یہ کچھ ٹرینڈز جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم گلوبل چینجز کو دیکھیں، اور اگر ہم اس کو دیکھیں جی کہ کس طرح سے یہ چینجز جو ہیں وہ ان کی اکرنس ہوتی ہے، اور کس طرح سے یہ ریجنل کمپٹیشن جو ہے یہ بن رہا ہے، تو اس چینج کو ایبزارب کرنے میں ایس ایم ایز کا جو رول ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ ایس ایم ایز آر مور افیکٹو ان ایبزاربنگ دیٹ چینج۔ تو اس لیے جب ہم ان کو ترقی دیں گے، ان کو ہم زیادہ بہتر بنائیں گے، تو گلوبل کمپٹیشن میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ایس ایم ایز جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان شاکس کو ایبزارب کر سکیں گے اور زیادہ طریقے سے ریسورسز کو ٹیپ اپ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک میجر ہمیں ایڈوانٹیج ہے بینگ ہیونگ این ایس ایم ای بیسڈ اکانومی۔ اب جی ہمارا بہت ایک بڑا جو مسئلہ ہے، اور ہمارا جو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کی پوائنٹ ہے، وہ فائنینس کا آ جاتا ہے۔ فائنانس کا اس لیے کہ ہماری جتنی بھی ترقی ہے، ہماری جتنی بھی پاکستان کے اندر ایس ایم ایز کی جو ہے ترویج ہے، اور اس کی جو آنے والے دنوں میں اس کی جو پالیسیز ہیں، یہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہیں کہ جی ہماری کس طرح سے جو فائنینشیل اسسٹنس ہے مہیا ہو سکتی ہے، کیونکہ بدقسمتی سے صرف 7% ایسے ادارے ہیں ایس ایم ایز کے اندر جن کی ایکسیس ہے بینکنگ سسٹم کے اندر۔ تو ہمیں جو ہے اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ہمارا سسٹم جو ہے وہ کیوں نہیں ایبزارب کر رہا ایس ایم ایز کو، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا وہ چینجز ہیں جو اگر ہم لائیں تو ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ایس ایم ایز کو
جو ہے وہ فیڈ کرنا شروع کر دے گا ان ٹرمز آف دی فائنینسز. کسی بھی جو ہے ایس ایم ایز کے لیے یا کسی بھی انڈسٹریز کے لیے پاکستان میں اسپیشلی جو ہم ایس ایم ایز کے ذکر سے کریں گے, جو ایکوٹی اور ڈیٹ کی ایکوٹی وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہم اپنے پلے سے لگاتے ہیں. یعنی اگر ہم کہیں گے کہ کسی بھی پروجیکٹ کی ڈیٹ ایکوٹی ریشو 70 اور 30 ہے یا 30-70 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ہر 30% جو ہے وہ ہم لگائیں گے, یعنی جو ہے انڈسٹریلسٹ لگائے گا, اور 70% بینک دے گا. تو ایس ایم ایز کے لیے دونوں کا حصول, ایکوٹی کا حصول اور ڈیٹ کا یعنی قرضے کا حصول, دونوں ہی جو ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑی اس کے لیے مشکل کا سامنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گروتھ کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. اپنے ریٹینڈ ریسورسز جو ہیں یا بورنگ جو ہے ایک فیملی ممبر سے, وہ کتنے ایک محدود, اٹس اے ویری لمیٹڈ سورس, جس کو ہم اگر ایکسپلور کریں تو اس کی بڑی لمیٹیشنز ہیں. تو جب تک ایک گروئنگ انڈسٹری کو ساتھ ساتھ اس کو فائنینشیل ہیلپ نہیں ملے گی, وہ اپنی ترقی کو جاری نہیں رکھ سکے گی. تو دیکھیے اس کے سلسلے میں ہمارا جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے ایشوز آف ایس ایم ای پالیسی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دو جو ایشو اگر ہم آنے والے جو لیکچرز میں ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دو ایشو جو ہیں وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں, لیبر کا ایشو اور فائنینس کا ایشو. اگر یہ ایشو سالو ہو جائیں تو الحمدللہ ہماری جو ہے ترقی کی شرح ریشو جو ہے ہماری پروگرس کی, اٹ کین بی ویری گڈ. الحمدللہ وہ پہلے سے بھی اچھی ہے لیکن اس سے بہت بہتر ہو جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فائنینس میں وٹ وی کین ڈو اینڈ وٹ آر دی آبسٹیکلس وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. وہی جی جو پہلا مسئلہ کہ ایکسیس ٹو ایکوٹی اینڈ ایکسیس ٹو ڈیٹ, دے آر دا میجر آبسٹیکلس. بہت مشکل ہے اور اس کے لیے ریئلی بڑے پرابلمز ہیں. انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, اس میں لوگ جب جاتے ہیں پیپر ورک بڑا سخت ہے, ہزاروں قسم کے انہیں فارم فل کرنے پڑتے ہیں, اگریمنٹس ہیں, کولیٹرلز ہیں, لیگل اگریمنٹس ہیں, لون اگریمنٹس ہیں, اس میں پھر مسئلے ہیں ایسٹس کی ایویلویشن کے, اس میں مسائل ہیں, پھر ان کی ایکوٹی کی, پھر اس کے مسائل ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پلان کرنا ہے. تو دیر آر لاٹ آف بیریئرز. Let's discuss them one by one and how to solve them and what is the present status of progress towards solving these issues. Existing structure جو ہے بیسیکلی یہ ڈیزائن کیا گیا تھا بڑی انڈسٹری کے لیے اور میڈیم سائز انڈسٹری کے لیے. ہمارا بینکنگ کا جو موجودہ نظام ہے یہ نظام ایس ایم ایز کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا. اس نظام کی جو بیسیکلی جب یہ نظام بنا تو جیسے میں نے اس نے گزارش کی تھی کہ 60s کی جو انڈسٹریلائزیشن کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ انڈسٹریلائزیشن جو تھی یہ بیس تھی بگ پروجیکٹ اینڈ ہولڈنگ آف فیو فیملیز ٹو دی ایسٹس. جو ہے ایسٹس کی ہولڈنگ جو ہے محدود ہو کے رہ گئی تھی. 70% جو ایسٹس ہیں ان کی جو اور بینکنگ جو بوروئنگ تھی وہ 70% ٹو اٹ واز کنفائنڈ ٹو سرٹن فیملیز اینڈ سرٹن سیکٹرز, اس سے باہر نہیں آتی تھی. تو اب 60 کے ماڈل کو پھر میں نے گزارش کی تھی کہ 88 میں دوبارہ لاگو کیا گیا. تو یعنی جو پالیسی کے حساب سے ہمارا بینکنگ سٹرکچر ہے وہ آج بھی اسی ڈیزائن کے اوپر کھڑا ہوا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از مینٹ ٹو کیٹر فار دی لارج انڈسٹریز اینڈ دی فیئرلی بگ میڈیم سائز انڈسٹری. اس میں کوئی جگہ نہیں ہے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اسمال انڈسٹری کو, مائکرو انڈسٹری کو یا میڈیم انڈسٹری کو. تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے بینکنگ کا اس کے اندر ایسی ڈاکومنٹیشن ہی موجود نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہاں کہاں پہ ہمیں وہ خرابیاں جو ہے نظر آتی ہیں, یا ہم خرابیاں تو نہیں کہہ سکتے, یا کہاں کہاں سے ہمیں وہ وائڈز نظر آتے ہیں, وہ گیپ نظر آتے ہیں, تاکہ ہم ان کو نئی پالیسی میں فل کر سکیں. بہت سارے جو بینک ہیں ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے, ان کی یہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی صنعتوں کو اور ایسے پروجیکٹس میں پیسہ لگائیں جو کہ ایسٹ بیسڈ ہوں اور ان کو سیکیورٹی اس سے حاصل ہو. یعنی جب بینک پیسہ دینے لگتا ہے تو سب سے پہلا جو کوشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے پیسے کی سیکیورٹی کیا ہے. ان کیس آف ڈیفالٹ, ان کیس آف اینی انفارچونیٹ ایونٹ,
how we are going to recover our money, how we are going to get back our money. تو ایسٹس کی ویلیویشن جو ہے اس کے لیے کی جاتی ہے کہ جناب اوکے اور کچھ نہ ہو ہمارے پاس یہ تو ایسٹس موجود ہیں. تو ایسٹس بیسڈ جو انڈسٹری ہے ان کو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ قرضہ دیں اور سیکیورٹی جن کے پاس زیادہ ہو. تو چونکہ ہماری ایس ایم ایز کے اندر یہ ایک ایشو ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا وہ بھی بات آ جاتی ہے کہ وہ نیگلیکٹڈ ہیں اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی. ایس ایم ایز کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے جب وہ بات ہم کرتے ہیں فائنینشیل اسسٹنس کی تو وہ ہے سیکیورٹی پرابلم. سیکیورٹی پرابلم کیا ہے جی کہ بینک نے آپ کو اگر $100 دینا ہے تو اس کے اگینسٹ کم سے کم بینک آپ سے 125 یا 150 روپے کی تحفظ چاہتا ہے کہ جناب اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر ہمیں یہ خدا نہ خواستہ کل کوئی انڈسٹری ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو اگر بینک نے اپنی اسٹیک جو ہے اپنا جو پیسہ ہے اس کو ریکور کرنا ہے تو اس کے پاس ایک ایسے ٹینجیبل ایسٹس ہونے چاہیے. ٹینجیبل سے مراد یہ ہے کہ ایسے جو قابل گرفت جن کو وہ سیل کر سکیں یا جن کو وہ جن کی ایک حیثیت ہو کچھ کہ ان کو سیل کیا جا سکے تو وہ ہوں اور وہ ان کو سیل کر کے وہ اپنا پیسہ جو ہے ریکور کر سکیں. تو یہ ایک بیسک پرابلم ہے ہماری ایس ایم ای سیکٹر کا کہ ان کے پاس جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں ان شیپ آف سیکورٹی دے ڈونٹ ہیو دیٹ. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈرا بیک ہے ان کا. ان کے سسٹم ایسا ہے کہ ایک جو سیلف فائنینسنگ کے ساتھ ایک فیملی اورینٹڈ ایک چھوٹا بزنس جو ہے جس میں فیملی کے ممبرز نے یا ریٹینڈ جو ان کی بچت ہے اس سے مل کے ایک فیملی اورینٹڈ بزنس شروع کیا ہوا ہے تو کس طرح سے وہ اپنی سیکیورٹی اور یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے. تو اس کے لیے جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے ایس ایم ایز کے لیے. پھر وہی بات تقریباً سیم ہی ہے جی کہ ٹینجیبل ایسٹس یعنی ایک ایسا جو جس کو بینک جو ہے ٹینجیبل ہم لفظ جب یوز کرتے ہیں تو میں گزارش کر دوں یعنی ایسا جو بینک کے لیے قابل گرفت ہو کل کو بینک اس کو فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہو جس کی کوئی ویلیو ہو جس کو بیچ کے بینک اپنے پیسے پورے کر سکے. تو ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی کہ ٹینجیبل ایسٹس کی ایبسنس ہے ٹوورڈز بوروئنگ. اب اگر ہم فگرز دیکھیں تو بڑی حیران کن فگرز ہیں کہ جناب اب ساری اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ کو ایس ایم ایز کے تو 57% جو انویسٹمنٹ ہے وہ انہوں نے اکٹھی کی ہے جو ہے اپنی 57% جو ہے انویسٹمنٹ ان دا ایسٹس یعنی جیسے مشینری یا انہوں نے جو بلڈنگ بنائی یا انہوں نے اپنا را مٹیریل خریدا یا جو بھی انہوں نے کیا وہ اکٹھی کیے انہوں نے اور 67% ورکنگ کیپٹل. یہ دونوں جو فگرز ہیں یہ انہوں نے اپنے یا تو کیے ہیں اکٹھے جو اپنے ریٹینڈ ریسورسز ہیں اس سے یا پھر اپنی پرسنل جو ہے ان سے جو ہے ایفرٹس جو ہیں فیملی انکم سے یا ذاتی ان کی سٹیکس جو ہیں اس میں انوالو ہیں. صرف 7% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بینکس کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ورکنگ کیپٹل میں یا جو ہماری ایسٹس بیسڈ کیپٹل ہے اس کے اندر یوز کیا ہے. تو یہ فگر بڑی قابل غور ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی ایک تعداد ہے لوگوں کی انڈسٹریز کی جو اپنی ریٹینڈ انکمز کو ورکنگ کیپٹل میں اور ایسٹ کیپٹل میں یوٹیلائز کر رہے ہیں ڈیو ٹو ناٹ ہیونگ فیسیلیٹیشنز فرام دی بینکس. اگر یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں تو شاید ان کی سچویشن جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی جو کہ آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سروے یہ بھی کہتا ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کے مختلف ہیں اپنے اپنے زاویے ہیں کسی چیز کو گیج کرنے کے. اس میں ایک سروے یہ بھی کہتا ہے جی کہ ٹوٹلی جو ہمارے ایس ایم ایز ہیں ان کو بینکس نے اپنے ڈیو ٹو دیئر ویری نیگلیجیبل رول ان دی بوروئنگ اس کو ویسے ہی اس کا وہ رکھا ہی نہیں ہوا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا ایک اپنے اندر ڈپارٹمنٹ ہی نہیں بنایا ہوا اس کو ٹوٹلی ایکسکلوڈ کر دیا ہوا ہے اپنی بینکنگ پالیسی سے. تو یہ بھی ایک یہ رائے ہے ایک طبقہ فکر کی ایک کمیونٹی کی جو سروے جنہوں نے کیا ہے ہمارے بینکنگ سیکٹرز کا اور ہمارے ایس ایم ای سیکٹرز کا کہ جناب ہم جو فورسی کر رہے ہیں کہ جی آپ 7% کی بات کر رہے ہیں کہ دے ہیو ایکسیس ٹو دی بینکس
تو وہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ جو ہمارے بینکس کے اندر ایک اور فیسلٹی ہے جو کریڈٹ بیسڈ ہے، جس کو ہم 4.5% لوگ جو ہیں وہ صرف جو سپلائر کریڈٹ ہے اس کو اویل کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی لو فگر ہے، حالانکہ اٹ کوڈ بی اے ویری گڈ ٹول فار ورکنگ کیپٹل. تو سپلائر کریڈٹ جو ہے اس کو صرف جو ہمارے انڈسٹریلسٹ نے ایس ایم ایز نے جو یوٹیلائز کیا ہے اس کی فگر 4.5% بنتی ہے، جو کہ اگین بڑی ڈسکریجنگ فگر ہے، جہاں پہ بہت زیادہ ہمارے جو ترقی کا رجحان ہے ایس ایم ایز میں، ان کو تو زیادہ سے زیادہ انکریج کرنا چاہیے، پیسے دینے چاہیے، تاکہ ان کی ساتھ ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں، مانیٹرنگ رکھیں، لیکن بہرحال ایک اس کا سسٹم ہونا چاہیے. اچھا جی، اس میں پھر یہ ہے کہ جی کی فیکٹرز جو ہیں کہ جو فیوچر ڈیولپمنٹ کے ایس ایم ایز کے لیے وہ کیا ہیں، کہ جب ہم ایک فائنینشیل اسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک فائنینشیل ڈاکومنٹیشن کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا ہماری گورنمنٹ نے جی کہ نہیں، ہم نے ہر قیمت پہ ان کو دیتے ہیں، پیسے ہم نے دینے ہیں، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کی جو ہے اس کے فیکٹرز کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو بینکوں نے ہاتھ کھینچا ہے یا جو ایک ریلیکٹنسی بینک دکھا رہے ہیں اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. اگر ہم اپنے پچھلے ہم دہراتے ہیں اپنی تاریخ کو تو اٹس ناٹ فار اوے. 1992 میں گورنمنٹ نے ایک بڑی اچھی اسکیم شروع کی ایس بی ایف سی کے نام سے، اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن. اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب ایک تو اسمال انڈسٹریز کو ترویج دی جائے، اور دوسرا جو سیلف امپلائمنٹ ہے، یعنی لوگ خود اپنے طور پہ اسکلڈ ہو کے چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائیں، ریٹیلنگ میں آئیں. یعنی بیسیکلی اس کا جو ہورائزن تھا دیٹ واز کنفائن ٹو دی اسمال اینڈ مائکرو بزنس سائز. تو اس زمرے میں 12 ارب روپیہ جو ہے 98 تک جو ہے وہ ڈسبرس کیا گیا. تقریباً 1,57,000 لوگوں کو یہ پیسہ جو تھا وہ دیا گیا. اس کے علاوہ جو دوسرا ادارہ تھا وہ تھا یپس، یوتھ انویسٹمنٹ پروموشن سوسائٹی. اگین اٹ واز مینٹ فار سیلف امپلائمنٹ کا ادارہ تھا، اس کے ذریعے بہت سارے جو ہے وہ پیسے تقسیم کیے گئے. تیسرا جو گورنمنٹ نے انسینٹو لیا وہ ہماری جو پروونشل لیول پہ ہیں اسمال انڈسٹریز، ان کا جو کریڈٹ ہے، مائکرو کریڈٹ، وہ تھا. چوتھا پرائم منسٹرز جو سیلف امپلائمنٹ پروگرامز تھے وہ آئے. پانچواں ہماری جو اسکیم سستے میں آئی وہ یلو کیپ کی اسکیم آئی کہ چلیں ایک آدمی جو ہے وہ سیلف ارننگ ہو جاتا ہے، سیلف امپلائمنٹ آ جاتی ہے، اور ایک پروڈکٹیو وہ ایک بن جاتا ہے حصہ معاشرے کا، جہاں پہ وہ کچھ ڈلیور کر سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کے بعد جو ہے ان پالیسیز کے بعد اس کا ریزلٹ کیا ہوا آفٹر ڈسبرسمنٹ آف دس ہیوج اماؤنٹ ٹو دی انڈیویجلس. Unfortunately, due to the absence of system, due to the absence of proper documentation, due to the absence of having the need for a strong system which can hold the feasibilities and look at the right or wrong persons, and there are evidences. I'm again sorry to say corruption کے کچھ اس میں بڑے فیکٹرز ملتے ہیں. تو they resulted in a portfolio of non-recoverable loans. اتنی زیادہ جو ہے نان ریکوریبل لونز اس میں اکٹھے ہو گئے اس پالیسی کے تحت کہ آج ایس ایم ای بینک جو ہے وہ 3 سال مانگ رہا ہے جی کہ میں اس کو ری اسٹرکچر کروں گا اور ریکوری کی کوشش کروں گا ان لونز کی جو یہ بیڈ ڈیٹس میں کنورٹ ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹرز ہے کہ جس کے ذریعے بینکوں نے دیکھا کہ یہ کوئی تجربہ اچھا نہیں ہے اور ہاتھ اپنا جو ہے وہ کھینچ لیا. وہی جو میں ریزن جس کی میں نے گزارش کی کہ فیلیور جب یہ ہوا تو اس فیلیور کی وجہ سے مینکس نے کہا جی کہ یہ تو اگر 12 بلین کا صرف ایک سیکٹر سے پیسہ آیا ہے اور یہ جو ہے وہ پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو سکا، تو ہم اپنی جو پیسہ ہے اس کو اسٹیک پہ کیوں لگائیں، اور ہم اس کو کیوں اس پالیسی کو اپنے اندر جگہ دیں. تو انہوں نے پھر جو مزید کام کرنا تھا ایس ایم ایز کے اوپر اور سیلف امپلائمنٹ کے اوپر، اس کو ٹوٹلی ہی اپنے پورٹ فولیو میں سے ایکسکلوڈ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے بینکس کے لیے یہ جو پورٹ فولیو آف نان ریکوریبل ڈیٹس کا تھا،
یہ ایک بڑی نیگیٹو ایک ان کے لیے پراسپیکٹ تھا ان دیئر پالیسی میکنگ، جس کی وجہ سے ان کی اورینٹیشن جو تھی وہ ایک دوسری طرف چلے گئی کہ نہیں جناب ہم نے ان کو پیسہ دینا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم ایک چیز جو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم بڑا بغور اس کا جو جائزہ لے رہے ہیں کہ جی جو فیکٹرز آ رہے ہیں ہمارے اس میں فائنینشیل اسٹرکچر کے اندر، اور کس طرح سے ہمارے جو بینکس ہیں وہ ہمیں اس میں جو مختلف تجربات سے گزرے ہیں اور ہماری ایک لینڈنگ پالیسی کا فقدان ہے، تو اس کے لیے کیا کیا پاسبل اقتدامات ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے نئی پالیسی میں یہ جگہ رکھی جائے کہ ایس ایم ایز جو ہیں دے کین ہیو این ایکسیس ٹو دی بینکس اینڈ دے کین گیٹ دا منی۔ تو ہم اپنے اگلے لیکچر میں ہم نے یہیں سے شروع کرنا ہے کہ جی فائنینشیل ایشوز میں کیا کیا مزید بہتریاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ہم اگلے لیکچر میں یہیں سے شروع کریں گے جی کہ فائنینشیل سیکٹر میں جو ہمارے ایشوز ہیں فار میکنگ اے پالیسی دیٹ کین سپورٹ دی فائنینشیل سائڈ آف آسپیکٹ آف ایس ایم ایز وہ کیسے بنے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، خوب دل لگا کے پڑھیے، اور اگلے لیکچر تک میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔